अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। एक नया बेंच तश्कील दे दिया है। मामला है तोशा खाना केस का, और इस केस के अंदर इमरान खान साहब ने गालिबन 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था, जहां पर जो केस है वो वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा गया और उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस, और उनकी जो दरख्वास्त थी उसको बिल आखिर आज अदालत ने जो है वो उस पर बेंच तश्कील दे दिया है, और जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो अब कल सुबह समाअत करेगा। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट है, अभी तक वक्त का तयन नहीं किया गया कि कितने बजे केस टेकअप होगा। अमूमन जो सप्लीमेंट्री केसेस होते हैं वो पहले दीगर जो फाइनल या हतमी काज लिस्ट के अंदर केसेस होते हैं उनसे कबल उनको टेकअप कर लिया जाता है। 2 रोज कबल आपको याद होगा इमरान खान साहब का ही एक दूसरा मुकदमा था, जिसमें कोयटा में वकील के कत्ल के हवाले से जो नामजदगी हुई है इमरान खान साहब की, उन्होंने उसको भी चैलेंज कर रखा है, और उसकी भी इसी तरह सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी हुई थी जो कि दीगर केसेस से कबल ही टेकअप कर ली गई। इसमें भी इम्कान यही है कि कल सुबह ही सुबह ही इस दरख्वास्त पर समाअत हो जाएगी, क्योंकि ये जो टाइमिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर बड़ा स्पीडली इस पर काम हो रहा है। जिरा आज मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के जो गवाहान हैं उनके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब के जो सख्त सवालात हैं उनको उनका सामना करना पड़ रहा है, और इसी तरह लग रहा है कि काफी जल्दी है जो फैसला करना है उसके हवाले से। और इसी दौरान इस केस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकर्रर हो जाना और ये बेंच इन पर्टिकुलर बनना इन इटसेल्फ एक खबर है। जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली, इन दोनों के बारे में एक तासुर है, और मैं ये तासुर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं हतमी तौर पर ये कभी नहीं कहूंगा, बिलखसूस इन 2 फाजिल जजेस के बारे में, कि इनका कोई कैंप है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जजेस के दरमियान एक इख्तिलाफात की लहर तो चली आ रही है, आपको मालूम ही है, और 2 कैंप्स भी हाल ही में काफी विजिबल हो गए थे। एक जस्टिस उमर अताब बंदयाल और दूसरी जानिब ये तमाम जजेस जिनमें जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल है। अब जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली के बारे में एक तासुर आम यह है कि ये शायद नर्म गोशा रखते हैं उस ग्रुप के साथ जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। ताहम मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के बारे में इन पर्टिकुलर, वो इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं और अपनी सोच और समझ के मुताबिक ही वो फैसला करते हैं। किसी के साथ उनको हमने कभी नहीं देखा कि किसी की राय को है जो वो कैरी कर रहे हों। ऑन सर्टेन इश्यूज उनकी अपनी एक राय जरूर है, और कई जजेस के साथ वो इत्तेफाक भी करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अक्सर जो उनके सो कॉल्ड कैंप है उनके जजेस हैं उनको भी वो अपने फैसलों के जरिए तनकीद का निशाना बनाते आए हैं। बहरहाल ये तो कल मालूम होगा जब इमरान खान साहब का ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा, और नवाज शरीफ साहब के साबका वकील जो है ख्वाजा हारिस साहब, वो कल बतौर वकील इमरान खान साहब दलाइल देंगे। मालूम हो जाएगा मामला किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब FIA के सामने पेश हुए हैं, और ये मामला जो है FIA के सामने वो तहकीकात का है जो साइफर से मुतालिक है। आपको याद होगा कुछ रोज कबल एक बयान सामने आया था, और वो बयान दरअसल है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का, और उसके बाद फिर ये एक तूफान उठा के शायद जो आजम खान साहब हैं उनके बाद इमरान खान साहब के ऊपर घेरा मजीद तंग होगा, और इसी इसना में इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया, नोटिस भेजा गया FIA की जानिब से इसी मामले के अंदर। अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब को 12 बजे तलब किया गया था, मगर वो 12 बजे नहीं पहुंचे। बहरहाल 2 बजे इमरान खान साहब FIA के दफ्तर पहुंचे और हेडक्वार्टर में, और वहां पर तकरीबन 2 से ज्यादा घंटे वहां बैठे रहे और सवालात के जवाबात देते रहे। उस इंक्वायरी टीम को जो तश्कील दी गई है इस मामले की तहकीकात के लिए, और इंटरेस्टिंगली इस तहकीकाती टीम के अंदर FIA के 5 अफसरान मौजूद हैं, जबकि 3 हसास इदारों के भी
لوگ موجود ہیں۔ اب وہ حساس ادارے کون سے ہیں، ان میں ISI ہے، IB ہے، MI ہے، یہ میں زیادہ کنفرم نہیں کر سکتا، مگر یہی 3 ادارے ہیں۔ آبویسلی ان میں سے ہی یہ 3 لوگ ہوں گے جو اب تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پاناما JIT کو اگر ریوائز کریں، اپنا ذہن میں سوچیں، تو اس وقت بھی جو JIT تشکیل پائی تھی، غالباً 6 رکنی JIT، اس میں بھی جو حساس اداروں کے لوگ تھے وہ شامل تھے۔ بہرحال ابھی تک عمران خان صاحب کے جانب سے کوئی آفیشیل کمپلینٹ تو سامنے نہیں آئی، مگر وہ وقتاً فوقتاً اپنے خدشات کا اظہار ضرور کرتے آئے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر اب سے کچھ دیر قبل آئی ہے فرح گوگی کے حوالے سے۔ فرح گوگی ان کا نام جو ہے مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ وہ دوست ہیں اپیرنٹلی جو فارمر فرسٹ لیڈی ہیں ان کی، بشرا بیگم کی، اور بشرا بی بی کی وہ دوست ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ خبر اب سے کچھ دیر قبل جیو پہ آئی ہے سامنے۔ مرتضیٰ علی شاہ جیو نیوز کے لیے رپورٹ کرتے ہیں لندن سے۔ انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ موسٹ لائکلی فرح گوگی از ٹو سنگ اگینسٹ عمران خان صاحب اینڈ ہر فرینڈ جو بشرا بی بی ہیں، کہ ان کے خلاف وہ شاید وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں، اور کافی ڈیٹیلڈ انہوں نے سٹوری لکھی ہے کہ کس طرح وہ یہاں سے جس روز عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اس سے اگلے ہی روز دبئی روانہ ہو گئیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE روانہ ہو گئیں، اور وہاں پر وہ مقیم رہیں۔ اس کے بعد امریکہ بھی گئیں اور پھر واپس UAE آئیں۔ اسی دوران جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں انہوں نے UAE اتھارٹیز سے رابطہ کیا، کیونکہ جو UAE ہے اس کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے مجرموں کے حوالے سے، ان کی حوالگی کے حوالے سے، لہٰذا ان کو وہاں سے باہر جانا پڑا، اور وہ پھر غالباً یورپ گئیں، اور اسی دوران انہوں نے جو پاکستان میں اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، اور اب ان کا ایک اچھا تعلق بن چکا ہے، اور وہ شاید عنقریب ہی عمران خان صاحب کے خلاف باضابطہ طور پر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں۔ ابھی کچھ دیر قبل یہ خبر آئی، اور اس کے ساتھ ہی اظہر صدیق صاحب جو کہ آلریڈی لندن میں موجود ہیں، اظہر صدیق صاحب کو آپ جانتے ہی ہیں، سینئر وکیل ہیں، اور آج کل وہ فرح گوگی اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم رہنماؤں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عدالتوں میں۔ وہ بھی لندن میں انہی کی مختلف مقدمات میں معاونت کے لیے غالباً موجود تھے۔ انہوں نے اب ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے تردید کی ہے اس خبر کی مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی، جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرح گوگی جو ہے وہ کوئی ڈیل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کیس ہے ہی نہیں، اور دوسری جانب وہ جتنے بھی کیسز FIA میں ہوں یا نیب میں ہوں ان سب کو بوگس قرار دے رہی ہیں بقول اظہر صدیق صاحب کے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ڈیل کر رہی ہیں حکومت کے ساتھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے۔ یہ واضح تو ہوگا کچھ روز کے بعد ہی، ہو سکتا ہے اظہر صدیق صاحب کو بھی کئی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں آگاہ نہ کیا گیا ہو، اور ان سے پرے پرے ہی معاملات جو ہیں وہ طے بھی کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آج کل تو کسی سے کوئی بعید نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے کئی دیرینہ ساتھی، قریبی دوست، اور وہ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو فرح گوگی کا اگر اس طرح کوئی ان کا وعدہ معاف گواہ بننے کا کوئی معاملہ سامنے آتا بھی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان صاحب بھی اس پر سرپرائز ہوں گے۔ دوسری جانب جو خبر ہے اس میں ان کے شوہر احسن جمیل گجر صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید کوئی گواہی دینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کے حوالے سے، کس طرح ان لوگوں نے مختلف ڈیلز کی، اور آبویسلی فوائد تو ضرور انہوں نے اٹھائے ہیں، انہوں نے مختلف مفادات حاصل کیے ہیں عمران خان صاحب سے نہیں، بلکہ جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب، ان سے، اور ان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں احسن جمیل گجر صاحب بھی اور فرح گوگی صاحب بھی، اور تمام تر جو اس وقت وہاں پر اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں، تبادلے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں، اور پہلے بھی یہ خبریں آ چکی ہیں، اور کئی جگہوں پر ثابت بھی ہوا ہے، مختلف جرنلسٹ بھی اس پر رپورٹ کر چکے ہیں کہ کافی زیادہ ان کا انٹرونشن رہا ہے، اور کافی اثر انداز رہے ہیں یہ دونوں میاں بیوی پنجاب کے اندر، جو آپ کہہ سکتے ہیں ریاستی امور ہیں، جو حکومتی امور ہیں چلانے کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کافی شاید بے ضابطگیاں بھی کی ہیں، اور اسی سلسلے میں شاید خود کو بچانے کے لیے وہ
اب عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو بس کے نیچے دے سکتے ہیں، یعنی ان کو اپنی سکن بچانے کے لیے ان پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں، ان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ کئی کمزور لوگ ہوتے ہیں جو بڑی جلدی مان جاتے ہیں اور کسی کے خلاف بھی بیان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کیس میں بھی ایسا ہو، اور ہو سکتا ہے جو اظہر صدیق صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہو، اور فرح بی بی آج بھی عمران خان صاحب یا اپنی دوست کے ساتھ اسی طرح کھڑی رہیں۔ بہرحال یہ ڈیٹیلز ہیں، اور اب کل جو سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کافی زیادہ اس کی سگنیفیکنس ہے، اور جو بینچ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ وہ بینچ ہے جس نے 2 روز قبل جسٹس عمران خان صاحب کو ریلیف بھی دیا ہے، ایک عبوری ریلیف سے ہی، مگر وہ ریلیف دیا ہے جو اس روز عمران خان صاحب نے مانگا بھی نہیں تھا۔ تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اب کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس ہوگا، جس کی توقع عمران خان صاحب گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر رہے تھے کہ انہیں توقع ہے سپریم کورٹ سے ان کو انصاف ملے گا، وہ انصاف شاید اب عمران خان صاحب کو مل جائے۔ دوسری جانب بنی گالہ میں آج بھی عمران خان صاحب رہائش پذیر ہوں گے رات کو، اور رونقیں کہا جا رہا ہے بحال ہو گئی ہیں۔ رات کو بھی ایک چھوٹی سی کال دی گئی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ بنی گالہ کے اس عمران چوک پر پہنچ گئے، عمران خان چوک پر، جو ان کے گھر سے بالکل قریب ہے، باہر ہے، جہاں پر اوپر پہاڑی کے اوپر جانے کا جہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کو روک لیا جاتا ہے اسی جگہ پر، اور وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکلے، دور دور سے وہاں پر پہنچے، صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو بتا سکیں کہ آج بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ رونقیں کتنے روز بحال رہتی ہیں، اور کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری جلد ہونے جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمارے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔